قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. جب میں کسی ٹاپک پر اچھی اوتھینٹک کتابوں سے، قرآن و حدیث یا تفاسیر سے ریسرچ کرتا ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری اسپیچز جو سنتے ہوں گے ان کی نالج علم میں اضافہ ہوتا ہوگا. تو آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ اور نالجبل ہے، یعنی قسم کھانا، سویرنگ کرنا. اور اگر ہم آج کل کی دنیا میں دیکھیں تو لوگ بار بار ہر بات پہ جو ہے قسم کھاتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، جیسے عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں. ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ شریعت میں، اسلام میں جو ہے بلا ضرورت جو ہے قسم کھانا وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور کھانا بھی پڑ جائے گا قسم تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس کی عظمت ہے. دوسری طرف ایک سچے اور ایک ٹرو اور ایک آنیسٹ انسان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وجہ یہ ہے کہ اس کی الفاظ میں سچائی، انٹیگریٹی ہوتی ہے، اس کے افعال، ایکشن جو ہوتے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. اچھا، اب جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات نظر آتی ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ انداز میں قسمیں کھائی ہیں. کیوں کھا رہے ہیں قسمیں، آج ان کو سمجھتے ہیں. یہ قرآن پاک کی اور عربی زبان کا ایک گہرا اسلوب ہے جو انسانی نفسیات، اس کی لاجک، منطق جو ہے، اور زبان و ادب یعنی کہ ریٹورک وے میں، یعنی سائنسی انداز میں اس کو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو سمجھیں کہ قسم ہے کیا. کوئی شخص کسی چیز کو گواہ بنا کر اگر اپنی بات میں سچائی پیدا کرے، مضبوط کرے تو، اور اوتھینٹک کرے اس کو، یعنی کریڈیبل بنائے، اور ایک طرح سے وہ ٹرسٹ بلڈ اپ کرتا ہے، یعنی یقین پیدا کرواتا ہے. یہی سچائی کی شدت جو ہے اس کی وجہ سے وہ قسم کھانا شروع کرتے ہیں انسان. تو یعنی کہ ڈاؤٹس اور شک ختم ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اگر وہ کسی بڑی چیز کو، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اس کو ریفرنس یا حوالہ بنا کے وہ اگر قسم کھائے تو شک ختم اور یقین ہو جاتا ہے انسان کو. اس میں ایموشنل ویٹ بڑھ جاتا ہے، یعنی جذباتی انداز. دوسرا یہ کہ دوسرے انسان جو سنتا ہے اس کے دماغ پر زیادہ اثر کرتا ہے. مثلا اگر عام سا جملہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ سچ ہے، اور دوسری طرف یہ کہے کہ خدا کی قسم یہ سچ ہے، تو دوسرا جملہ زیادہ زوردار اور پر اثر ہے. پھر انسان کے جو ہے زور دینے کا، ایمفیسائز کرنے کا، کمیونیکیشن کرنے کا یہ طریقہ ہے مثالیں دینا، زور سے، شدت سے بتانا. تو یہ قسمیں کھانا جو ہے یہ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی زبان میں، تو عربوں میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو وہاں پر ان کی جو ہے ایک بطور تقیہ کلام یعنی کہ عادت بھی تھی، یعنی وہ تاکید کے لیے بھی استعمال کرتے تھے قسمیں کھانے کو، بات کو مؤثر بنانا، خوبصورت بنانا، اور ان کی فصاحت اور بلاغت بھی تھی عربی زبان کی، اور انسان کی نفسیات بھی تھی. تو وہ اکثر جو ہے اپنے معبودوں کی، اپنے خداؤں کی جو ہے قسمیں کھاتے تھے، اوت لیتے تھے، یعنی حلف لیتے تھے. تو یہ ان کا عام تھی بات. اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھانے کا بھی جو ہے ایک وہی سیم وے رکھا ہے. تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو زیادہ طور پہ واضح کرتے ہیں. اٹینشن گریبر ہوتا ہے بیسیکلی. آپ اس کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہی صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور یہی انسان کی جو ہے نفسیات ہے، دماغی پہلو بھی ہے کہ انسان کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ اٹینشن حاصل کرنا، توجہ حاصل کرنا. یعنی اس میں جب وہ آپ قسم کھاتے ہیں تو توجہ یعنی کہ تجسس پیدا ہوتا ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، اور بات کو سیریس لیتا ہے. اسی وجہ سے اس میں ایموشنل ویٹ یعنی کہ قسم کھانا اس کو اسپیشل ڈالا جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں کیوں کھا رہے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک تو یہ عربک زبان کا اسلوب اور لوگوں کے وجہ سے انہوں نے کیا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ جو انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اچھی طرح سے متوجہ کرنا انسان کو، اس کے بات کی اہمیت بتانا، اس کو غور و فکر، حق بات کی دعوت دینا، اس کو کائنات پہ غور کرنا، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. اور اس میتھڈ کو، طریقے کو جو ہے یہ ڈیوائن کمیونیکیشن میتھڈ کہا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی ایجوکیشنل تربیتی ایک پروگرام ہے، یعنی کہ کائنات پر غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، اور پھر ریفلیکشن یعنی غور و فکر، تفکر کرو. تو یہ کنکلوژن اس سے پھر اینڈ پہ انسان نکالتا ہے کہ خالق موجود ہے، اور لاجیکل وے میں اس کی تربیت بھی ہوتی ہے. تو ایک سائنٹیفک تھنکنگ پروسیس ہے. اگر ہم جدید نفسیات یعنی سائیکولوجی میں دیکھیں کہ کمیونیکیشن کیا ہے، یہ اس کا میکینزم بن جاتا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ انسانی دماغ جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ اور ریئیکٹ کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے جن میں اتھارٹی یعنی کسی چیز کے، عظیم چیز کا، ہستی کا تصور ہو گواہ کے طور پہ، ایویڈنس کے طور پہ. نمبر 2، اس میں ایک ایموشنل امپیکٹ ہو، یعنی کہ دل پر بات اثر کر رہی ہو، وزن ہو اس کے اندر. نمبر 3، آپ کے اندر اس میں سمبلائزیشن یعنی کیا مطلب ہے کہ ویژولائز کرنا فیکٹس کو، جیسے سورج، چاند، ستارے ہیں، کائنات ہے، ان کو آپ ویژولائز کرتے ہیں جب آپ اس کی مثال دیتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ریفلیکشن آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ غور و فکر، تفکر پیدا ہوتا ہے، یعنی جاگتی ہے آپ کے اندر ایک سوچنے کی بات. پھر آپ کی میموری جو ہے یعنی اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. مطلب کہ آپ کو ایسے جملے یاد رہتے ہیں جب آپ جو ہے جس میں قسم کھائی جاتی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کا جو ذہن ہے بیسیکلی ایک طاقتور اسٹرانگ امیج بنا لیتا ہے جب وہ ایسی بات ہوتی ہے جس میں قسم کھائی جاتی ہے. اور پھر اس میں غور و فکر، تفکر شروع کرتا ہے. پھر کائنات کے اوپر غور و فکر، پھر ایک پیٹرن بن جاتا ہے. اور پھر دراصل یہی قسمیں جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، ان کی لاجکس اور دلائل جو ہیں اس شکل میں اس کائنات کو بطور گواہ
گواہ یعنی کہ ایویڈنس کے طور پہ بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں آپ سورج کا نظام ہے, دن رات کا, بارش کا, یہ سب چیزیں قسمیں کھائیں گئی ہیں. اب اوپر کی تمام باتیں ہم سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھانے کی ایکچوئل وجہ کیا ہے. وہ انسان کی توجہ, اس کی تربیت, غور و فکر کا نظام بنانا, اپنے خالق کی طرف پہنچنے کی طرف اس کو پہچاننا, اور انسان کی اخلاقی تربیت کرنا اور صراط مستقیم پر, یعنی اٹینشن گریبر جسے کہتے ہیں, وہ والی آیات کہی گئی قسموں والی. اب قسموں کے جو ہے ان سویرنگ جو کرنا ہوتا ہے یعنی اوتھ لینا ہوتا ہے, ایک یہ مختلف انداز بھی ہیں, یعنی ایک اسٹرکچر ہے, ٹیکنیک ہے. عام طور پہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں قرآن پاک میں جو کھائی ہیں ان کے پیچھے عظمت ہے, اس کے کچھ لیسن ہے, کوئی بتانا مقصود ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے قسم کھاتے ہیں, پھر قسم کے بعد اس کے جواب قسم ہوتی ہے, یعنی کہ یہ اصل پیغام یہیں پر ہوتا ہے. اب یہ ایک جو ہے بیسیکلی فصاحت و بلاغت کا, یعنی ریٹوریکل میں نے کہا کہ ایمفیسائز کرنا ٹیکنیک ہے. اور اس میں علماء نے, مفسرین نے جو تحقیق ریسرچ کی ہے وہ کیا مطلب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں, پھر مقسم بھی یعنی کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے, پھر جواب القسم یعنی کہ مقسم علیہ جو ہوتا ہے یعنی پیغام ہوتا ہے جس پر فکر کی جاتی ہے, یعنی جس کی اہمیت ہوتی ہے. تو جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل سورہ عصر بڑی اچھی ایگزامپل ہے. اس میں سب سے پہلے والعصر یعنی کہ واہ جو ہے وہ قسم کے طور پہ ہے, پھر عصر جو ہے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر اگلا جو اس کا میسیج ہے یعنی کہ جو اصل اہمیت ہے, انسان خسارے میں ہے, اور پھر سولوشن یعنی کہ مطلب کیا ہوا کہ ایک پیٹرن بن گیا. آپ دیکھیں کہ ایک کمیونیکیشن ایک سائنس کے اندر اگر اس کو نوٹس کریں کہ نمبر 1 کیا ہے, آپ کو ایک قسم کھا کے تجسس کیوروسٹی میں حیرت میں ڈالا گیا, پھر میسیج دیا گیا, پیغام دیا گیا, پھر آگے اس آیت میں جو ہے سلوشن یعنی اس کا ہدایت کا یا حل بتایا گیا, اور توجہ مرکوز کی گئی آپ کی قسم کھا کے. تو اب دیکھیں قرآن پاک میں ویریس طریقوں میں بہت سارے انداز میں اللہ تعالیٰ مخلوقات کی قسم بھی کھا رہے ہیں, چیزوں کی بھی کھا رہے ہیں, زمین و آسمان کی بھی کھا رہے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات یعنی انسان کی قسم کیوں کھاتے ہیں, تاکہ بتا سکیں یہ انسان کو ویلیو فیل ہو, اس کی تخلیق کی بہترین ساخت پہ اس کو بنایا, اس کی اہمیت, فرشتوں کا سجدہ کرنا, خلافت, اس کی عظمت, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارا خالق رب ہے, وہ قسم کھا سکتے ہیں. دوسری طرف موجودات یعنی کہ چیزیں جو اس عالم کائنات میں ہیں, سورج, چاند, ستارے, ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان غور و فکر کرے, اس نظام کو, سسٹم کو سمجھے. بیسکلی انسان کے شعور کو جھنجھوڑنا, بار بار قسمیں آنا, یعنی کہ شوکس افیکٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ نفسیاتی طور پہ انسان سوچتا ہے کہ کیوں قسمیں کھائی جا رہی ہیں, کیوں اتنا زوردار کلام ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے قسموں کے لیے استعمال کیے ہیں. بہت ساری قرآن پاک کی صورتیں ہیں 15 سے 20 تک میں, جہاں قسمیں سٹارٹ میں ہیں, بیچ میں ہیں, اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں آئی ہیں. اور اس کے بہت سارے الفاظ یا حروف جو ہیں قرآن پاک میں عربک گرامر کے حساب سے دیکھیں تو جیسے واو ہے قسم کے لیے بہت کامن ہے, یعنی والعصر, والتین, والشمس وغیرہ, یہ بہت زیادہ کامن. پھر تا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے, سورہ یوسف میں ہے, سورہ ابراہیم, سورہ الانبیاء میں دیکھیں آیت 57 میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تاللہ یعنی اللہ خدا کی قسم. پھر اسی طرح حروف با یعنی کہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی قسم کے لیے آیا ہے. پھر عرب لوگ جو تھے وہ یمین وہ ورڈ یوز کرتے تھے, یعنی سیدھا ہاتھ بیسکلی, وہ بھی قسم کے لیے استعمال کرتے تھے, کیونکہ وہ جب حلف یا معاہدہ کرتے تھے اس وقت بھی قسم کھاتے تھے سیدھا ہاتھ کے ذریعے. تو لفظ قسم جو ہے کاف, سین اینڈ میم, یہ بھی ایگزیکٹلی قرآن پاک میں آیا ہے, جیسے سورہ قیامہ میں بھی ہے, اسٹارٹ میں, اور بھی جگہوں پہ ہے. اس کا بنیادی مادہ جو ہے آپ دیکھیں قاف, سین اینڈ ما, مطلب کیا ہوا, باب ضربہ سے تقسیم کرنا یا بانٹنا. اب باب افعال سے جب یہ آتا ہے تو اقسم یقسم, حلف اٹھانا یا قسم کھانا بیسکلی. تو یہاں پر یہ انٹرسٹنگ بات آتی ہے کہ سیم مادہ ہے, لیکن پہلے اس میں اس کا تقسیم کرنا ہے, پھر دوسرے اس میں جو ہے باب افعال سے جو ہے حلف یا قسم اٹھانا ہے. تو ایک تعلق بن جاتا ہے اس میں. کیسے؟ کہ جب کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے تو گویا وہ اپنی بات کو سچ اور جھوٹ میں تقسیم کر دیتا ہے, یعنی اگر بات سچی ہو تو وہ قسم پوری ہو جائے گی, اور بات اگر جھوٹی ہو تو قسم ٹوٹ جائے گی. تو اس سے بات بیچ میں آ جاتی ہے بیسکلی. تو یہ ایکچوئل مطلب بنتا ہے. اب ان قسموں کے پیچھے کیا راز ہیں, ریزن کیا ہیں, لاجکس کیا ہیں, ہم اس کو ذرا غور کرتے ہیں. جیسے ہم نے ڈسکرائب کیا کہ قرآن پاک میں جب یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں, خاص طور پہ جو ہے یہ بگ فینومیناز جو ہیں, یعنی کہ جو واقعات ہیں کائنات میں, چیزیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے, اٹینشن دلوا رہا ہے. یہ تمام بگ چیزیں جسے کاسمک سائنس کہتے ہیں. یعنی اب 3 کیٹیگریز علماء نے بنائی ہیں قسموں کی قرآن پاک میں, کہ نمبر 1 جو ہے وہ قسمیں ہیں جس میں آپ ٹائم یا زمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں, اور نمبر 2 جو ہے وہ کاسمک سائنس یعنی کہ کائنات کے ستاروں کے اوپر, چاند سوروں کے اس کے اوپر قسمیں کھائی گئی ہیں. پھر تیسرا ایک نیچرل جو سسٹم ہے پہاڑوں کا, ہواؤں کا, اس پہ زمین کے اوپر کھائی گئی ہیں قسمیں. اب اگر ہم پہلی قسم پہ دیکھیں یعنی کہ جو قسم کھائی گئی ہے یعنی وقت کی, یعنی ٹائم کی, سورہ عصر میں آپ جائیں تو والعصر, یعنی دیکھیں ایک بہت بڑا اسکیل بنتا ہے لائف کا, پوری زندگی کا, ٹائم کا, یعنی پوری زندگی کے آپ کے اعمال اس میں آ جاتے ہیں. آپ اور پھر میسج بھی دیا گیا کہ انسان کی پوری زندگی خسارے میں ہے اگر وہ ایمان نہ لائے, نیک عمل نہ کرے, حق بات کی تلقین اور صبر نہ کرے. تو یہ بہت ویری امپورٹنٹ جو ہے میسج پوری 1-2 لائنوں کے اندر آ گیا. ٹائم کی اہمیت آ گئی, سب کچھ آ گیا, پوری زندگی آ گئی. پھر والفجر جیسے سورہ ہے کہ یعنی صبح کا مطلب کیا ہے, نیا جذبہ, کام, روشنی, امید,
یعنی کہ آکسیجن بھی صبح زیادہ ہوتی ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، نماز فجر ہوتی ہے، پھر واللیل کا وقت ہے، یہ چھوٹے ٹائم کے جو ہے ٹائم سائیکل بتائے جا رہے ہیں، یعنی رات کا سونے کا ٹائم جو ہے، پھر یعنی کہ واللیل سورہ لیل کے اندر ہے اذا یغشاہا والنہار اذا تجلاہا، یعنی آپ دیکھیں کہ پھر والضحیٰ سورہ ضحیٰ کے اندر ہے کہ دن کی روشنی کا جو آغاز ہے، سورج کی روشنی کی اس کی تپش ٹمپریچر، پھر اسی سے آپ دیکھیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی کہ زندگی میں توانائی جو فوڈ ہے آپ دیکھیں موسم ٹمپریچر یہ سب چیزیں، یہ دن رات کی گردش جو ہے یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ایکچولی میکینزم پورا ہے، اور دن رات کا آنا جانا، تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی قسمیں کھا رہے ہیں ٹائم کی، ایک لانگ اس میں اور ایک شارٹ اس کے اندر، اور زندگی کو ایک پوری زندگی کو انسان کا بتا رہے ہیں، اور دوسرا انسان کی شارٹ زندگی کو دن رات کے حساب سے بتا رہے ہیں، اس کی لمیٹیشن بتا رہے ہیں، یعنی روشنی تاریکی دن رات کا آنا جانا، اور ہر چیز کے پیئرز ہیں اپوزٹ ہیں اور بیلنس کیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو توازن کیے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی بھی ایسے ہی بیلنس اور توازن کرنی چاہیے۔ پھر یہ کاسمک سائنس جو دوسرا بڑا اہم ٹاپک ہے، اس میں آپ دیکھیں سورج شمس جیسے اگزامپل ہے، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، یعنی سورج اور اس کی تپش کی قسم۔ اب مفسرین نے دیکھا اس میں پورا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے کائنات کی چیزوں کا، پہلے آپ دیکھیں ساری بڑی بڑی چیزیں ایک پورے پیٹرن میں ایسٹرونومیکل وے میں کاسمک وے میں، چاند سورج ستارے سب کو بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا میسج دیتے ہیں اینڈ پہ، کیا دیتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اصل جو ہے وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے وہ نامراد ہوا جس نے پاک نہیں کیا۔ تو بات سمجھنے والی ہے کہ میسج آپ کو کیا مل رہا ہے اینڈ پہ، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ یہ کاسمک سائنس کس طرح سے آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، پہلے پوری کائنات پہ اور پھر اس کے بعد آپ کی اپنی ذات پر، اپنی کامیابی اور یا ناکامی پر۔ سورہ طارق میں دیکھیں والسماء والطارق، یعنی قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار والے تارے کی۔ اب رات کا چمکنے والا تارا جو ہے کیا ہے، آسمان کو چیرتا ہوا ظاہر ہوتا ہے، یہ کائنات کو بتاتا ہے، یعنی کہ ان لمیٹڈ کائنات، رات کو اچانک ظاہر ہوتا ہے، آسمان کی تخلیق ہے، اس پہ غور کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ سورہ عادیات میں اگر آپ دیکھیں والعادیات ضبحا، یعنی جنگوں اور گھوڑوں کی اہمیت ہے، اور اس کے بعد قسمیں کھائی گئی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کہا گیا اینڈ پہ پیغام کیا ہے، میسج کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے اپنے رب کا۔ پھر اس طرح سورہ نجم والنجم اذا ہوا، یعنی کہ ستاروں کی ڈائریکشن، اس کی گریوٹی، اس کی گرنا، نیچے غروب ہونا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، پوری کائنات پہ غور کرنا، جیسے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی آسمان سے، اور عرب لوگ ستاروں کو دیکھتے تھے ڈائریکشنز کے لیے۔ پھر اس طرح سورہ واقعہ میں دیکھیں فلا اقسم بمواقع النجوم، یا کیا مطلب ہے کہ 75 یہ آیت ہے 76 کہ تاروں کی بہت بڑی جو قسمیں ہیں، ان کی اقسام ہیں، اس میں قرآن پاک کی عظمت کا بیان کیا گیا، کیونکہ قرآن پاک اس سے بھی اوپر ہے، اور یہ ستارے جو ہیں جو بلندیوں پہ مضبوط سسٹم ہے کائنات ہے، تو قرآن پاک میں بھی یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اب سورہ دیکھیں آسمان اور بروج ہے، سورہ بروج کے اندر والسماء وذات البروج، یعنی کہ مطلب کیا ہوا، قسم ہے بروج والے آسمانوں کی، یعنی بلندی اور آسمان کے لیے بروج کا استعمال کیا گیا ہے۔ ستاروں کے کانسٹیلیشنز ہوتے ہیں، جھرمٹ یعنی کہ ہوتے ہیں جو ان میں وسعت، یعنی کہ بہت خوبصورت انداز میں کنٹرول تعالیٰ کرنے والا ہے، بیلنس کرنے والا ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن بنتی ہیں۔ اور پھر اینڈ پہ جو ہے اسی آیات میں جو ہے قیامت کی پھر قسم بھی کھائی ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا، مطلب یہ کہ تعالیٰ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ کائنات پہ غور کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ پہ اپنی آخرت پہ غور کرو۔ پھر سورہ قلم یہ دیکھیں والقلم وما یسطرون، یعنی کہ پڑھنا لکھنا تحریر کرنا انسان کی زندگی کی تاریخ ہسٹری، اور جو کچھ بھی قلم نے لکھ لیا ہے وہ لکھ چکا ہے، یعنی کہ لوہے محفوظ کے اوپر لکھنا اس سینس میں ہے، پوری ایک اچھی خاصی ڈیٹیل ہے۔ پھر قیامت کے دن کی قسم کھانا جو کہ بہت ہی خوبصورت سورہ قیامہ میں آیا تھا سٹارٹنگ میں کہ لا اقسم بی یوم القیامہ، نہیں میں قیامت کے دن قسم کھاتا ہوں، یعنی کہ قیامت کی حقیقت جو ہے ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ منکرین کو جواب بھی تھا جو قریش مکہ وغیرہ کو کہ وہ جو ناممکن سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری آیت اس کا اگلی آیت میں کہ ونفس لوامہ کی قسم کھائی، یہ والا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی یہ نفس نوامہ کیا ہے، انسان کے اندر ضمیر ہے، کانشیس ہے، اس کا ایک آواز ہے اور ایک احساس ہوتا ہے جو غلط اور کاموں پر ملامت کرتا ہے، آپ کو روکتا ہے، اور یہ گواہ اور ایویڈنٹ بھی آپ کا بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک شہادت بناتا ہے۔ وجہ کیا ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے تو ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنا سارا پورا انسان کے ساتھ انصاف کریں گے، دوسرا اس کا ضمیر یعنی یہی جو ہے نفس اللوامہ وہ گواہی دے گا اس کے خلاف یا اس کی فیور میں۔ تو بات آ جاتی ہے کہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈفرینٹ انداز میں قرآن پاک میں کھائی ہیں، ایک اپنی ذات کی قسم بھی کھائی ہے، سورہ زاریات آیت 23 میں دیکھیں کہ فوا رب السماء والارض، یعنی پس قسم ہے آسمان زمین کے مالک کی، یعنی ربوبیت کی، لیڈرشپ کی، اپنی لارڈ شپ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے کہ سب کچھ ہوگا اور یہ بیلنسڈ ہوگا، اور یہ پوری کائنات ہر چیز کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں قرآن پاک کے کلام میں بہت زیادہ وزن پیدا ہو جائے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اینڈ پہ بات آ جاتی ہے قسم جو اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں ان
ان کے 3 ڈفرینٹ لیول بن جاتے ہیں۔ یہ ایک لب لباب ایک اس کی سمری ہے، یعنی قسم سے ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ زندگی کی حقیقت جس کا 2-3 رخ بن جاتے ہیں، ایک زندگی ایک امتحان ہے، اس کے اندر ایمان، ذمہ داری، اخلاق اور آخرت کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ دوسری قسم کی جو سائڈ بنتی ہے اس میں وقت کی قدر یعنی اہمیت، یعنی پوری انسان کی لائف آ جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے پیٹرن پہ اسمال پہ ہو دن رات یا پوری زندگی ہو۔ تیسرا جو قسم کا ایک پہلو یا اینگل بنتا ہے وہ کائنات پر غور کرنا یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ، یونیورس پہ، کہ کس طرح سے ایک بیلنس سسٹم ہے اس کائنات میں ہر جگہ پہ، اور اسی طرح ہمیں اپنی زندگی بھی بیلنس کرنی چاہیے۔ تو یہ قسمیں کھانے کا جو کانسیپٹ ہے قرآن پاک میں بہت ہی گہرا اور بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے عربی فصاحت و بلاغت کا، اور عربوں کے حساب سے، اور ہمیں سمجھانے کے لیے بھی، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے، اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے، ہمیں توجہ کرنے کے لیے، ہمیں تجسس کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے، اور اینڈ پہ جو ہے رزلٹ اس کا میں سب تمام قسموں کے اینڈ پہ رزلٹ یہی ہے، اس کا کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ آپ زمین و آسمان پہ ہر جگہ غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو، اپنا پرپز آف لائف پہچانیں اور اپنی آخرت توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔